بندہ جس نے وائس کی کتاب کو تحریر کیا ہے، یہ دنیا میں واحد شخص یا بادشاہ یا قاضی یا فاعل ہے جس نے خداوند سے حکمت کو مانگ کر پایا، اور خداوند سے جب اس نے مانگا تو پھر خداوند نے حکمت بھی اس کو عطا کی، دانائی، فہم، دانش مندی بھی عطا کی، اور پھر دنیا میں اس کو ایسے بادشاہ کے طور پر رکھا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اس سے پہلے اس جیسا کبھی کوئی بادشاہ نہیں ہوا، اور پھر اس کے بعد کبھی کوئی دوسرا بادشاہ اس جیسا نہیں ہوا، اور بائبل اس بات کو ثابت کرتی ہے۔ لیکن وائس جو ہے، اس کے لیے میں نے بتایا تھا، اگر آپ کو یاد ہو تو عبرانی زبان میں اس کو کوہیلت کہتے ہیں، اور کوہیلت کا مطلب ہے وائس، اور وائس جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے جو سب سے خوبصورت لفظ ہے، جو میں اکثر چاہتا ہوں کہ لوگ کہیں، وہ یہ ہے کہ میں مناد ہوں۔ اگر مجھے لوگ مناد کہتے ہیں تو کوہیلت کا بنیادی معنی ہی مناد ہے، وہ منادی کرتا ہے، کیونکہ منادی کرنے والا جو شخص ہوتا ہے اس کے پاس ایک میسج ہے، اس کو وہی بیان کرنا ہے، اس سے آگے اور اس کو پیچھے کچھ نہیں کہنا۔ ہم جب چھوٹے تھے اور بڑے دن کا ڈرامہ کرتے تھے اپنے گاؤں میں، تو کرسمس کے ڈرامے میں ایک منادی کرنے والا بھی ہمارا ایک کریکٹر ہوتا تھا۔ ڈھولکی اس کے گلے میں ہم ڈالتے تھے اور وہ جاتا تھا اور کھڑا ہو کر کہتا تھا، سنیے سنیے جناب اعلیٰ کیا کہتا ہے منادی والا، منادی سنیے غور سے، پھر بات کیجئے کسی اور سے، مغل بادشاہ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ سب لوگ اپنے اپنے شہروں کو اپنے اپنے نام لکھوانے کے لیے جائیں، اور پھر وہ ڈھولکی بجا کر چلا جاتا تھا۔ یہ مناد ہے، اس کے پاس ایک اسپیسیفک پیغام ہے، نہ اس سے زیادہ اور نہ اس سے کم۔ اور جب سے لوگوں نے منادی کے اس اصول کو چھوڑ دیا ہے، تب سے بدعتوں نے جنم لیا، کیونکہ جب لوگ اپنے پاس سے بڑھاتے ہیں، اپنے پاس سے کم کر لیتے ہیں، کچھ بہت زیادہ ذہین اور دانش مند اور زبانوں کے ماہر بننے کی ٹرائی کرتے ہیں، تو پھر وہ اصل میسج یا پیغام جس کے لیے خدا نے ان کو چنا ہے، اس سے پھر وہ ہٹ جاتے ہیں یا پھر جاتے ہیں، یا پھر انہیں کبھی کبھی بہت سارے لوگوں کو یاد ہی نہیں رہتا۔ ہم سرگری میں تھے جب، تو ہمارے ساتھ ایک لڑکا تھا، حشمت اس کا نام تھا، اور ہماری 3 مہینے میں ایک دفعہ پریکٹس آف پریچنگ ہوتی تھی، اور اس پریکٹس آف پریچنگ میں ہمیں 3 مہینے پہلے ٹاپک دے دیا جاتا تھا کہ آپ نے فلاں تاریخ کو 15 منٹ کا یہ میسج دینا۔ اب ہم اس سے سینئر تھے، ہم نے بڑی ٹرائی کی، میں نے، میرے ایک دوست نے، اسے مقدس یوسف کی، جو پرانے احترامے کا یوسف ہے، یعقوب کا بیٹا، اس کی کرداری مطالعہ جو تھا وہ بیان کرنا تھا، کریکٹر اسٹڈی بیان کرنی تھی۔ تو جب ہم اس کو سکھاتے رہے، لکھ کے بھی دیا اس کو، ہمارے کمرے میں بہت بڑا شیشہ تھا تاکہ ہم اس کے آگے کھڑے ہو کر پریکٹس کریں اور دیکھیں کہ ہم کیسے بیان کرتے ہیں، منادی کرتے ہیں۔ جس دن اس کی باری تھی وہ آیا، اور جب وہ اس نے حوالہ تو ایسے پڑھ لیا میری طرح، پھر اس نے دعا بھی کر لی ایسے نیچے آنکھیں کر کے۔ تو جب اس نے ایسے سامنے دیکھا تو سامنے سارے اسٹوڈنٹس اور سارے ٹیچر بیٹھے ہوئے تھے، اور جب اس نے ایسے ان کو دیکھا، اب فوتی فار کو وہ فوتی فری کہے، یرو کو وہ پتہ نہیں کیا کہے، پھر وہ 14 منٹ پر ڈاکٹر صاحب ہمارے جو پرنسپل تھے وہ بیل بجا دیتے تھے کہ اتنا ٹائم ختم ہو، اب لپیٹ لیں۔ انہوں نے جب 14 منٹ پر بیل بجائی
تو اس نے دیکھا ڈاکٹر صاحب کی طرف تو کہنے لگا کہ یوسف مر گیا آمین۔ وجہ کیا تھی؟ جو اسے سکھایا گیا تھا وہ اسے یاد نہیں تھا، جو خداوند نے اسے دیا تھا وہ اسے یاد نہیں تھا۔ اور یہ میری بات ہمیشہ یاد رکھے کہ خدا کا کلام آپ کے علم اور آپ کی حکمت اور آپ کی ایکسپیرئنس، تجربے اور مشاہدے پر نہیں ملتا، یہ یاد رکھے، ورنہ آپ سے، مجھ سے، ہم سے کہیں زیادہ دانش مند لوگ اس دنیا میں موجود ہیں۔ خدا کا کلام مانگنے سے ملتا ہے۔ یسایہ کہتا ہے وہ مجھے ہر صبح جگاتا ہے اور مجھے شاگرد کے کان دیتا ہے تاکہ میں سنوں کہ وہ مجھے کیا سکھاتا ہے۔ پھر جب میں سن لیتا ہوں تو وہ کلام جو وہ مجھے دیتا ہے میں اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہوں، پھر اسے دنیا میں پیش کرتا ہوں، تو پھر وہ کلام تھکے باندھے کے لیے اطمینان اور تسلی کا کلام بن جاتا ہے۔ اور یہ ایک دن میں نہیں ہوتا، یاد رہے، نہ ایک سال میں ہوتا ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ فرشتوں سے بہتر ہے انسان ہونا۔ مقدس پالوس کہتا ہے کیا تم نہیں جانتے ہم یسوع کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھ کر دنیا کا، قوموں کا انصاف کریں گے؟ کیا تم نہیں جانتے؟ اور وہ لوگ جو یسوع کے ساتھ تخت پر بیٹھ کر دنیا کا انصاف کریں گے وہ فرشتوں سے بہتر ہے۔ وہ کہتا ہے فرشتوں سے بہتر ہے انسان ہونا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ اب جو بندہ 10 بجے گرجے نہیں آ سکتا، خدا اس کو کیا حکمت دے گا؟ جو صبح اٹھ نہیں سکتا، جو صبح جاگ نہیں سکتا، جس کی نیند ہی نہیں ختم ہوتی، جس کی سردی گرمی نہیں ختم ہوتی، جس کے بہت سارے مسائل ہی ختم نہیں ہوتے، خدا اس سے کیسے بات کرے گا؟ ہاں، مسائل خدا ہی دور کرتا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ آپ سب سے زیادہ اس وقت میرا خیال، میں اور بھائی وسیم، ہم آپ سب سے زیادہ عمر رسیدہ ہیں، اور میری عمر کا نچوڑ یہ ہے کہ جب تک خدا ہمیں بحال نہیں کرتا آپ جو مرضی کر لیں کچھ نہیں کر سکتے۔ یوحنا کی انجیل 15واں باب اس کی 5ویں آیت آپ کو زبانی یاد ہونی چاہیے۔ وہاں لکھا ہے انگور کا درخت میں ہوں، تم ڈالیاں ہو، جو ڈالی مجھ میں قائم رہتی ہے وہی پھل آتی ہے، کیونکہ وہاں لفظ کیونکہ استعمال ہوا ہے، اور میں یہ اردو گرامر نہیں بتاؤں گا کہ، لیکن یہ ضرور ہے وجہ بتائی اس نے، کیونکہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے۔ وائز یہی بات بتاتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے کمر باندھی، میں نے تفتیش کی، ایک جوان آدمی ہے، خدا کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے، ابھی بدی اور عورتیں اس کی زندگی میں نہیں آئیں، وہ خدا کی حکمت کے تابع زندگی بسر کرتا ہے، اور پھر لکھواتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ میں نے تجربے سے تفتیش کر کے، تفتیش کا مطلب ہے میں نے ریسرچ کر کے ہر ایک بات کو، اس کی لمبائی، چوڑائی، گہرائی کو میں نے تفتیش کر کے سیکھا اور ڈگ آؤٹ کیا، اس میں سے جو میں نے کھودا، وہ کھودا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ خدا کے کلام کو اگر ہم دیکھیں تو میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ کہتا ہے وہ جو بدی سے دور لے جاتا ہے، وہ جو بدی سے دور لے جاتا ہے وہ سوائے خدا کے اور کوئی نہیں۔ یعنی وہ تجربے سے، تفتیش سے، تحقیق کر کے یہ بتاتا ہے کہ اگر بدی سے دور رہنا ہے تو پھر خدا کے ساتھ دوستی ضروری ہے۔ اب خدا کے ساتھ دوستی سب کا دل کرتا ہے،
دنیا میں 8.7 بلین آبادی یعنی 8 ارب 70 کروڑ انسان ہیں اس وقت. زیادہ ہو سکتے ہیں کیونکہ آبادی تو دن بدن بڑھ رہی ہے. اس سے زیادہ انسان ہیں جس میں سے 60% آبادی خدا کو خدا مانتی ہے کسی نہ کسی ذریعے سے، کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی نظریے سے، اعتقاد سے خدا کو خدا ضرور مانتے ہیں. اور ہر مذہب جو ہے وہ بدی سے دور رہنے کا طریقہ بتاتا ہے. آپ یہ کریں، آپ وہ کریں، آپ یہ کریں. گرجا گھروں میں بھی پادری صاحبان لوگوں کو ڈراتے ہیں، دوزخ ہے، یہ ہے، وہ ہے. یہ بات غلط نہیں ہے، وہاں لکھا ہے ان کو لے جاؤ وہاں ڈال دو جہاں رونا اور دانتوں کا پیچنا ہے. یہ سچ ہے. لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے، لوگوں کو خدا کی محبت کا، اس کے پیار کا ذائقہ نہیں دیا جاتا. جس کے لیے آج میں 4 باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا بڑے مختصر سے دور میں وقت میں، کیونکہ 11:15 ہو گئے ہیں اور ہمیں 12 بجے اپنی عبادت کو بلکہ ختم کرنا ہے اس سے پہلے، کیونکہ وقت نہیں ہے. اس لیے سب سے پہلی بات، اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا کے ساتھ دوستی ہو جائے، اس کے ساتھ ہمارے تعلقات درست ہو جائیں، اور خدا کہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں، اور ہم کہیں کہ تو میرا ہے، اور ہم اس لائق ہو جائیں کہ ہم کہیں کہ وہ مجھے موت کے سایہ کی وادی میں سے لے کر گزر جائے، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا. یہ مقام ایک دن میں نہیں آئے گا. اس کے لیے ضروری ہے کہ رشتے اور تعلق اور محبت اور پیار کو بڑھایا جائے. اور جب ہم رشتہ اور تعلق بڑھائیں گے تو جو بات بے حد ضروری ہے وہ ہم اکثر یاد رکھتے ہیں پر بھول جاتے ہیں. ہمیں یاد ہے، کوئی مسیحی یہ نہیں کہہ سکتا جو چرچ جاتا ہے بائبل پڑھتا ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا جی مجھے نہیں پتا، میں نہیں اس بات کو مانتا. سب کو پتا، لیکن چونکہ کرنا مشکل ہے اس لیے لوگ اس کو کر نہیں پاتے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خدا پاک ہے، میں اور آپ سب جانتے ہیں. اس کی مقدس آنکھ بائبل میں لکھا ہے بدی کو نہیں دیکھ سکتی. اس کا حکم ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے. اس کا حکم ہے کہ تو خاک ہے، اگر تو اس پھل کو کھائے گا تو خاک ہے اور خاک میں لوٹ جائے گا. اور کوئی بدکار، وہاں لکھا ہے پاک کلام میں، میرے حضور نہیں آ سکتا. ہم اس بات کو جانتے ہیں. اب یہ نہیں کہ ہم نہیں جانتے. جو لوگ، میں نے پہلے کہا، جو لوگ چرچ جاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، بائبل پڑھتے ہیں، کلام پڑھتے ہیں، وہ اس بات کو جانتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے اور ہمارے خدا کے درمیان اگر کسی چیز کی کمی ہے تو وہ خدا کی پاکیزگی اور خدا کے رحم اور اس کے فضل کی کمی نہیں ہے. وہ کمی اس گناہ کی ہے جس نے ہمارے اور ہمارے خدا کے درمیان دیوار کو کھڑا کر دیا. سوال یہ ہے، گناہ کیا ہے؟ کوئی گناہ کی تعریف بتا سکتا ہے؟ گناہ کی ڈیفینیشن بائبل کے مطابق یا اس کی تعریف یا گناہ کیا ہے، کوئی بائبل کے مطابق بتا سکتا ہے؟ ہم اپنے نظریات، اپنی سوچیں، اپنے عقیدے بتا سکتے ہیں، پر کبھی ہم نے شاید خدا سے پوچھا ہی نہیں کہ وہ کون سی بات ہے جس سے تو ناراض ہے، یا جس سے میں تیرا اور تو میرا نہیں ہو سکتا، وہ سبب تو بتا. میں نے پہلے کہا وہ ہے گناہ. گناہ کیا ہے؟ جب ہم بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں تو گناہ
کی جو ڈیفینیشن ہے بائبل کے مطابق وہ یہ ہے کہ انسان کی ہر سوچ، غور سے سنیے گا، انسان کی ہر سوچ، ہر ارادہ، ہر عمل جو خدا کی پاکیزگی کو ٹھیس پہنچاتا ہے وہ گناہ ہے۔ ہماری نظر میں ہے زناکاری، قتل، چوری، یہ گناہ ہے، میں کہتا ہوں، مانتا ہوں، بائبل میں یہی لکھا ہے۔ لیکن جس خدا نے یہ حکم دیے ہیں، یہ باتیں ہمیں دی ہیں، اس خدا کا حکم کیا ہے؟ پاک بنو، کیونکہ تمہارا بنانے والا پاک ہے۔ ہم نیک بننے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، ساری زندگی نیک بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹھنڈا پانی پیا تا، پادری صاحب آ گئے، چائے پیاتی، بڑے دن سے لوکل روٹی کھوا دیتی، کتے شبیل لواتی، کتے دودھ دی شبیل لواتی، کتے کچھ کر دیتا۔ ہم نیکیاں کرتے رہتے، قبراں تے پھول پا دیتے، ہم نیکیاں کرتے۔ ہم اپنے بزرگوں کی قبریں سنگ مرمر سے بھی مہنگے پتھروں سے بناتے ہیں، اور جب وہ جیتے ہوتے ہیں ان کے لیے ہمارے پاس عزت اور آبرو کے الفاظ نہیں۔ ہر وہ کام، ہر وہ ارادہ، ہر وہ فعل جس سے خدا کی پاکیزگی پر چوٹ پڑتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ گناہ۔ اب اس سے ہم آسانی سے اپنا تجزیہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے ارادے، ہماری سوچ، ہمارا کام، ہمارے عمل جو ہیں وہ کس حد تک خدا کی پاکیزگی کے مطابق ہیں یا خدا کی پاکیزگی کے خلاف ہے۔ اگر خلاف ہے تو ہم گنہگار ہیں، اور یہ بات ماننا بڑا مشکل کام ہے۔ یہ بڑی مشکل بات ہے کہ کوئی ہمیں کہے کہ آپ کی زندگی میں یہ کمزوری پائی جاتی ہے اور ہم شکریہ کے ساتھ قبول کرتے ہیں۔ ایک تو ہمارے پاس ہزاروں دلیلیں ہوں گی، میں نے یہ نہیں کیا، مجبوری تھی، حالات ایسے ہو گئے تھے، مجھے ایسے بتایا گیا تھا، پر ایسے تھا، یہ تھا، وہ تھا۔ میرا ایک دوست تھا، اس کی شادی ہوئی، شادی سے اب وہ اس دنیا میں نہیں رہا، 2 سال ہو گئے ہیں۔ شادی سے کوئی 2 دن بعد میں نے سے پوچھا، میں نے کہا سنا تیرا اور تیری بیگم کا کیا حال ہے، تم تعلقات کیسے ہیں؟ اسی چونکہ پینڈو لوگ میرے کہتا تعلقات گھٹاؤ نہیں، میں کچھ کہنا ہوں کچھ کہیں نہیں۔ تو میں نے کہا پھر کہنے لگا بس زندگی سے گزر گئی تو ٹھیک نہیں تھے، میں چھڑ دیا گا۔ میں کہا پہلی بات یاد رکھنا، خدا کسی گنہگار کو نہیں چھوڑتا، ورنہ تجھے بھی نہ چھوڑ، تو بھی آج زندہ نہ ہوتا۔ جو خدا ہے وہ محبت کرتا ہے، اور محبت کسی کو نہیں چھوڑتی۔ تو میں نے کہا دوسری بات، تیرے چھوڑ دینے سے کیا وہ رشتہ جو تیرا اور اس کا خدا کے حضور قائم ہے وہ ختم ہو سکتا ہے؟ کہنے لگا کہاں ہوئے، میں دلوں تو کر پاتا نا۔ بالکل ہم ایماندار ایسا ہی کرتے ہیں، ایسا ہی کرتے ہیں۔ ہم اپنی مرضی، اپنی خواہشیں، اپنی پسند، اپنی لذت، اپنی خواہشیں، اپنی ہم ہوس کو پورا کرتے ہیں اور اس کا نام کسی دوسرے کو لگاتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ میں نے خدا کے خلاف گناہ کیا۔ مصر بیٹا واپس آیا اور اس نے اپنے باپ سے کہا میں تیرا اور آسمان کے خدا کے سامنے میں گنہگار ہوں، میں نے گناہ کیا ہے، میں بدکار ہوں، مجھ پر رحم کر، مجھے اپنے نوکروں جیسا رکھ لے، کیونکہ بیٹے ہونے کا حق میں لے چکا۔ یوحنا اپنے پہلے خط کے 3 باب میں کہتا ہے اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نے گناہ نہیں کیا تو وہ اپنے آپ کو جھوٹا ٹھہراتا۔
وہ جھوٹ بولتا ہے. اور 9ویں آیت میں اگلی ہی آیت میں لکھا ہے پر اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمیں ساری ناراستی اور ساری بدکاری سے معاف کرنے میں سچا اور آگے کا لکھا ہے عادل. وہ سچا بھی ہے اور کیا کرتا ہے اور عادل نہیں ہو سکتا جب تک گناہ کا ہرجانہ نہ دیا جائے. وہ عادل ہے کیونکہ خود ہرجانہ دیتا ہے. ہرجانہ ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. یہ ہرجانہ اس نے دیا تاکہ وہ عادل خدا میرا اور آپ کا عدل بھی کر سکے اور ہمیں معاف بھی کر سکے. تو اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے ہمیں سب سے پہلے گناہ کی پہچان کرنا ہے. گناہ کیا ہے؟ جب تک گناہ کی پہچان ہمیں نہیں ہوگی آپ جو مرضی کر لیں خدا کے حضور آپ کبھی پاک اور راست باز نہیں ٹھہر سکتے خواہ کچھ بھی کر سکتے. پہلے یہ تو پتہ کرے کہ کون سی چیز میرے آسمانی خدا کو پسند ہے، کون سا رویہ، کون سا کردار، کون سا عمل میرے خدا کو پسند ہے. اگر تو آپ یہ جانتے ہیں تو پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ گناہ کیا ہے. کیونکہ گناہ ہمیں ہمارے خدا کی محبت، اس کے پیار، اس کے رحم، اس کے فضل سے نکال دیتا ہے، دور کر دیتا ہے. دوسری بات میں جلدی سے بتاؤں گا. اب جب ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ یہ گناہ کی پہچان، اب دوسرا بڑا سوال یہ ہے کہ پھر گناہ سے بچاؤ کا طریقہ کیا ہے. یہ جب پتہ چل جائے کہ کیا گناہ ہے اور کیا گناہ نہیں ہے، جب ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ہمارا یہ فعل، یہ کردار، یہ سوچ، یہ رویہ، یہ عمل خدا کی پاکیزگی کو ٹھیس پہنچاتا ہے یا خدا کی پاکیزگی جو ہے اس پر زیادہ آتی ہے، اس کی پاکیزگی جو ہے وہ اس گناہ کو، اس عمل کو، ارادے کو قبول نہیں کرتی، تو پھر دوسرا کام یہ ہے اس سے بچا کیسے جائے. اس فعل سے، اس رویے سے، اس کردار سے کیسے بچا جائے. گناہ 4 قسم کے ہیں. بائبل کے مطابق گناہ کی 4 قسمیں ہیں. ایک قسم ہے جسے ہم کہتے ہیں فعلاً، ہمارے کام، ہمارے فعل، اسے فعلاً گناہ کہتے ہیں. دوسرا ہے ارادتاً، کرنے جو کچھ نہیں ہوتے، چارپائی سے بیٹھے، کرسی سے بیٹھے، سمانے منصوبے بناتے رہتے، ارادے، اس کو ارادتاً گناہ کہتے ہیں. کر کچھ نہیں سکتے، جو پہنچتے بدباش پلے ککھ نہیں، لیکن بیٹھے ارادے سے کر سکتے، منصوبے سے بنا سکتے. یہ ارادتاً گناہ. تیسرا ہے قولاً، زبان سے. اور پاک کلام میں یعقوب کے خط میں واضح طور پر لکھا ہے کامل وہ ہے جو باتوں میں خطا نہ کرے. یہ 3 ایسے گناہ ہیں جن پر میں اور آپ روح القدس کی رہنمائی میں ریاضت کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، روزے کے ساتھ، خدا کے حضور گڑ گڑا کے، آنسوؤں کے ساتھ توبہ کر کے ان تینوں گناہوں سے رہائی اور نجات پا سکتے ہیں. خدا کا کلام ہمیں یہی سکھاتا ہے. اور چوتھے گناہ کی ہمارے پاس اس کا علاج نہیں. وہ ہے وراثتاً گناہ جو ہمارے باغ عدن کے ماں باپ سے شروع ہوا اور آج تک ہماری زندگی میں ہے، جس کے لیے ہم زبور 51 میں گاتے ہیں مینوں بیچ گناہ دے جمیا میری بائی. وہ وراثتاً گناہ ہے، موروثی گناہ ہے. جو ہم پہلے 3 گناہ ہیں
ہم ان پر اپنی ریاضت عبادت سے تو ہم ان پر قابو پا سکتے ہیں، ہم راست باز ہو سکتے ہیں، پر پاک ہونے کے لیے گناہ کا تخم جب تک ہم سے نہیں نکلے گا، ہم راست باز تو بنے رہیں گے پر پاک نہیں ہوں گے۔ اس لیے پاک ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم گناہ سے بچاؤ کا طریقہ جانیں۔ ایک شخص یسوع کے پاس آیا، اس نے کہا کہ خداوند میں کیا کروں؟ یوحنا کی انجیل 3 باب۔ مسیح یسوع نے کہا کہ تو نئے سرے سے پیدا ہونا تیرے لیے ضروری۔ میں ذرا اس کو تھوڑا مختصر کر رہا ہوں۔ پھر اس نے اس شخص سے کہا تیرے لیے نئے سرے سے پیدا ہونا ضروری ہے۔ اس نے کہا خداوند، اب وہ خداوند کا مذاق اڑا رہا ہے، میں دوبارہ ماں کے پیٹ میں جاؤں گا، پھر میں دوبارہ پیدا ہوں گا۔ یعنی وہ خداوند کو اس کی موقری اس کا مذاق کر رہا ہے کہ خداوند تجھے بھی معلوم میں اس عمر میں ہوں، اس عمر میں ماں کی کوکھ میں کیسے جاؤں گا؟ آپ کو یاد ہوگا مسیح یسوع نے کہا کہ تو شرع کا عالم ہے، فریسی ہے، سردار ہے، تو یہ بات نہیں جانتا؟ اس نے کہا نہیں، میں نہیں جانتا۔ اب وہ واقعتاً آج بھی لوگ نہیں جانتے، وہ بھی نہیں جانتا تھا، کیونکہ جب تک گناہ کا تخم کسی بھی انسان کے اندر رہے گا، وہ راست باز نیک سب کچھ ہو سکتا ہے، پاک نہیں ہو سکتا۔ یہ یاد رکھنا ہے، کیونکہ نیک بننے میں اور پاک بننے میں بڑا فرق ہے۔ پاک بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ تخم جو گناہ کا ہمارے اندر ہے، وہ تخم بدل دیا جائے۔ اسی کو نئی پیدائش کہتے ہیں۔ یہی خداوند یسوع نے اس سے کہا کہ جب تک تو نئے سرے سے پیدا نہ ہو۔ پتہ نہیں آپ چونکہ شہر کے لوگ ہیں، آپ کو اس بات کا پتہ ہے یا نہیں پتہ، میں چونکہ پینڈو آدمی ہوں، ہمارے ہاں جب پیوند کاری کی جاتی تھی، لیک سے گلاب کا اگر ہم پودا لگاتے یا کوئی پھلدار پودا لگاتے، کوئی درخت جب ہم اس کو پیوند کاری کرتے، تو جو میرے جیسے دیہاتی ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی ٹہنی کو اس طرح سے نہیں کاٹا جاتا۔ میں پنجابی سے موچھا واٹا تو ایسے کبھی نہیں کاٹا جاتا۔ اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو تو اس کو قلم کی طرح، جیسے کانے کی قلم سے لکھتے ہیں، قلم کی طرح کاٹتے ہیں، اور پھر جس چیز کا پیوند لگانا ہے، جس درخت کا، جس پھل کا پیوند لگانا ہے، اس کو بھی قلم کی طرح کاٹتے ہیں۔ دونوں کو اس طرح سے ملا کے وہ باندھ دیتے ہیں رسی سے، پھر دوسرے طریقوں سے، اور پھر وہ کمپل، یہ تنا فرق ہے، پر یہ جو کمپل نکلتی ہے یہ فرق ہے۔ وجہ کیا؟ ایسا کیوں ہوتا؟ آپ کسی بھی درخت کی کسی ٹہنی کو دیکھ لیں، اس کو قلم سے کاٹ کر دیکھیں یا قلم کی طرح کاٹ کر دیکھیں، آپ دیکھیں گے اس کے اندر ایک چھوٹا سا بیج ہے۔ آپ آج ہی یہ تجربہ کر سکتے ہیں، اس کے اندر ایک چھوٹا سا بیج ہے، یہ اس درخت کا تخم ہے۔ جس درخت کی ٹہنی کو آپ اس کے اوپر پیوند کاری کے طور پر پیوند یا پیوند لگاتے ہیں، اس میں بھی ایک تخم ہے۔ وہ تخم، یہ تخم جب آپس میں ملتا ہے تو پھر کمپل نئی ہوتی ہے اور یہ نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے۔ اگر مڈ یہی ہے اور کمپل میں وہ پیوند کاری ہو چکی ہے تو پھر پھل پھول ہر چیز، ٹہنیاں، رنگ روپ فرق ہوگا۔ یہ یاد رہے۔ اور ہم نے سینکڑوں دفعہ اپنے گاؤں میں، اپنے کھیتی باڑی میں اس عمل کو دہرایا ہے۔
جہاں سے میں نے لٹرلی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب تک تخم نہیں بدلے گا پھل نہیں بدلے گا۔ پاکستان میں ہزاروں قسم کا آم پایا جاتا ہے۔ یہ آم دنیا میں بہت مشہور اور قیمتی ہے، پر اس کی بنیاد دیسی آم ہے جو ہمارے دیہاتوں میں ہوتا ہے۔ اس کی پیوند کاری ہوتی ہے اور پیوند کاری کے بعد اس کا رنگ روپ، پتے، ٹہنیاں اور پھر اس کا پھل اور پھل کا ذائقہ بدل جاتا ہے۔ لیکن یہ وہی کر سکتا ہے جس کو کرنا آتا ہے۔ یہ مالی کر سکتا ہے، میں اور آپ نہیں کر سکتے۔ تو اسی یسوع نے کہا انگور کا درخت میں ہوں، تم ڈالیاں ہو، جو مجھ میں قائم ہے وہ پھل لاتی ہے، جو پھل نہیں لاتی اس کو کاٹ دیا جاتا ہے، اور جو پھل لاتی ہے اسے چھانٹا جاتا ہے۔ زندگی میں پھر کبھی ہم سیکھیں گے دکھوں کے لیے بھی شکر کیا کریں جو خدا کے جلال کے ذریعے ہماری زندگی میں آتے ہیں۔ کٹنا تو بہت ضروری ہے۔ جب تک پرانا تخم اس زندگی سے کٹ کے باہر نہیں گرے گا، جب تک خدا کے کلام کا تخم ہماری زندگی میں نہیں بنے گا، کیونکہ لکھا ہے زبور 119 اس کی 110ویں آیت میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف گناہ سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ پہلی بات کیا ہے کہ آپ کو یہ پہچان ہو کہ گناہ کیا ہے اور گناہ کیا نہیں ہے۔ جب یہ پہچان ہو جائے گی تو پھر پتہ چلے گا کہ اس سے بچنا کیسے۔ جب یہ پتہ چلے گا کہ بچنے کا طریقہ کار کیا ہے تو پھر ہم اس کے لیے بھاگ دوڑ کریں۔ تو یسوع نے کہا مریض کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ جب ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ میں بیمار ہوں تو پھر میں ڈاکٹر کے پاس بھاگوں۔ جب مجھے یہ پتہ چلے گا کہ میں گناہ کے تخم کا علاج جو اس وقت ملاکی سے پہلے کے لوگ نہیں جانتے تھے، جو پرانے عہد نامہ کے لوگ اس پاکیزگی کو حاصل کرنے کے تخم کو نہیں جانتے تھے، آج کے دور کے نئے عہد کے عہد جدید کے لوگ جانتے ہیں، میں اور آپ جانتے ہیں، صرف سستی ہمیں روکتی یا پھر ہمیں دنیا کی لذتیں یہ کام نہیں کرنے دیتی۔ اس نے کہا جو میرا حصہ تھا مجھے دے دے، اس کے باپ نے دے دیا۔ اور آگے پتہ کیا لکھا ہے؟ جو اس کے باپ نے اس کو دیا تھا وہ اس نے اپنے بدچلی میں اڑا دیا، بدچلی میں اڑا دیا۔ آج ہم ہر روز خدا کا کلام سنتے بھی ہیں، دعا کرتے بھی ہیں، پر وہ بدچلی کا بیج ابھی تک وہاں رہتا ہے۔ چونکہ بدچلی کا بیج وہاں رہتا ہے، اس لیے ہم سنتے ہوئے بھی، یسوع کہتا ہے سنتے ہوئے بھی نہیں سنتے اور دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھتے۔ اس لیے آج اس صبح میں آپ سب سے، اپنے آپ سے، ہر بیٹے بیٹی سے یہی کہوں گا کہ جس کے کان ہوں وہ سنیں کہ آج کے دور میں، آج کی عبادت میں خدا کا روح مجھے اور آپ کو کیا فرماتا ہے۔ وہ کیا فرماتا ہے کہ بدی سے دور رہ، گناہ کو پہچان، اور اس سے بچاؤ کا طریقہ ایک ہی ہے کہ تو نئے سرے سے پیدا ہو اور خدا کا تخم تیرے اندر بس جائے۔ یوحنا کی انجیل پہلا باب 12ویں آیت کسی کو آتی ہے؟ آنی چاہیے، آئندہ یاد کر کے آئیں، اور اپنی اگر پڑھ سکتے ہیں، آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ کو خدا نے روشنی دی ہے تو بائبل بھی لائیں، موبائل ضرور لائیں لیکن بائبل بھی لائیں۔ تو یوحنا کی انجیل پہلا باب 12ویں آیت میں لکھا ہے جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا، سارے نہیں، یہ یاد رکھیں، جتنوں نے اسے
اس نے انہیں جنہوں نے قبول کیا خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ 13ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ وہ نہ خون سے، نہ گوشت سے، نہ انسان کے ارادے سے، نہ دنیاوی پروسیس سے، نہ دنیاوی طریقہ کار سے، بلکہ لکھا ہے خدا سے پیدا ہوئے۔ اور خدا سے کوئی پیدا نہیں ہو سکتا جب تک خدا کا تحفہ اندر نہیں بنے۔ پیدائش جو مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، میں اور آپ، ہم تمام انسان جانتے ہیں کہ پیدائش تخم کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اور جب تک خدا کا تخم جو اس کا کلام ہے، جو اس کا کلمہ ہے، وہ ہمارے اندر نہیں بسے گا، ہمارا تخم تبدیل نہیں ہوگا۔ اور جب تک تخم تبدیل نہیں ہوگا ہم گناہ سے بچ نہیں سکتے۔ ایک ہی طریقہ ہے اور کوئی طریقہ نہیں۔ ہمارے کی کتاب کے 4 باب میں 12ویں آیت میں مسیح یسوع کے بارے میں مقدس پطرس نے کیا کہا، اگر آپ کو یاد ہو، وہاں لکھا ہے وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا آسمان کے تلے یسوع نام کے سوا کوئی دوسرا نام بخشا ہی نہیں گیا جس کے وسیلے سے نجات اس کلمے، اس کلام، اس یسوع، اس کے تخم جو خدا کا بیٹا ہے، جو خدا کا تخم ہے، جس کے لہو سے میں اور آپ عدالت سے بچ گئے ہیں، ہمارا انصاف ہو گیا ہے۔ ہم جب تک اس تخم کو اس زندگی میں اپنے تخم کو ختم کر کے نہیں ڈالیں گے تب تک ہم گناہ سے نہیں بچ سکتے۔ اور جب تک گناہ سے نہیں بچ سکتے، جتنے مرضی ڈرامے کریں، خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ آئیے اپنے سر خدا کے حضور جھکائیں اور خداوند کے